आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शिमाली काबुल की एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें 20 अफराद जा बहक हो गए हैं, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। पुलिस ने मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है, ताहम इस ज़िम्न में सही आदाद और शुमार पेश नहीं किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मस्जिद के अंदर धमाके के नतीजे में कम से कम 20 अफराद जा बहक हो गए, जबकि धमाके में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका सरकोतल खैर खाना के इलाके के एक मस्जिद में हुआ है। धमाके में मस्जिद के इमाम के जा बहक होने की भी इत्तला है। मस्जिद में धमाका नमाज की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके के बाद तालिबान की फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया और फलाही इदारे के रजाकारों ने रेस्क्यू करके हलाक शुदगान और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि शिमाली काबुल में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ में सुनी गई, जिसमें करीबी इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान ने बताया कि धमाका मस्जिद के अंदर हुआ। इत्तलात के मुताबिक अब तक किसी भी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क के कौमी सलामती के मशीर NSA अजित डोभाल ने सिक्योरिटी में कोताही के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एक्शन लेते हुए हुकूमत ने सिक्योरिटी पर तैनात 3 कमांडर को बरतरफ कर दिया है। सिक्योरिटी में कोताही की वजह से 3 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के कमांडर्स को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं CISF के VIP सिक्योरिटी यूनिट के 2 सीनियर अफसरान का भी तबादला कर दिया गया है। यह वाक़या फरवरी 2022 का है, जब यह कमांडर्स NSA अजित डोभाल की हिफाजत पर तैनात थे। उसी वक्त एक अनजान गाड़ी उनकी रहायशगाह के गेट पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछगछ की गई तो मालूम हुआ कि वह जहनी तौर पर माजूर था। वाज़ेह रहे कि अजित डोभाल को मरकज़ी VIP सिक्योरिटी लिस्ट के तहत Z+ ज़ुमरा की सिक्योरिटी हासिल है। उन्हें CISF के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SSG यूनिट ने सिक्योरिटी को फराहम किया है। 16 फरवरी को उनकी सिक्योरिटी में कोताही का वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी में कोताही के मामले में CISF की जांच में 5 अफसरान को कसूरवार पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। उसके तहत SSG के 3 कमांडर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG है और उनके रैंक से कुछ नीचे कमांडर के ओहदे के एक आला अफसर का तबादला कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने बुध को बिल्किस बानो केस में इस्मत दरी और कत्ल के कसूरवारों की रिहाई पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पूरा मुल्क वज़ीर आज़म के कौल फेल में तज़ाद देख रहा है। दरअसल यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से कौम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था कि ख़वातीन का एहतराम भारत की तरक्की का एक अहम सुतून है। उन्होंने नारी शक्ति की हिमायत करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। गुजरात में बिल्किस बानो गैंग रेप केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले तमाम 11 मुजरिमों को पीर को रिहा कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 5 माह के हामिला खातून की इस्मत दरी की और उसके 3 साल बच्चे को कत्ल किया, उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया है। ख़वातीन की ताकत की बात करने वाले मुल्क की ख़वातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं? पूरा मुल्क वज़ीर आज़म के कौल फेल में तज़ाद देख रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश ATS ने दावा किया है कि सहारनपुर के थाना गंगोआ इलाके के कुंडा कला गांव से मुबीना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए नदीम ने ATS की पूछगछ में कई अहम इंकशाफ किए हैं। ATS ने बताया कि नदीम पाकिस्तान PDF फाइल पढ़ने के लिए देवबंद जाता था। वो अंग्रेज़ी उर्दू की PDF फाइल पढ़ने के लिए 18 बार देवबंद गया था, जहां वो किसी की मदद से उसे पढ़कर समझता था। इसके अलावा नदीम के कनेक्शन यूपी के दीगर शहरों और बिहार झारखंड में भी पाए गए हैं। इसी वजह से ATS ने नदीम को 10 दिन के रिमांड पर लेने का मुतालबा किया है। दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसियों से मौसूलात इत्तलात की बुनियाद पर 8 अगस्त को यूपी ATS ने
کنڈا کلا گاؤں میں چھاپہ مار کر جیش محمد اور تحریک طالبان سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے کے الزام میں ندیم کو گرفتار کیا تھا۔ اے ٹی ایس نے ندیم کے پاس سے متنازع دستاویز، کئی موبائل نمبر، موبائل فون میں PDF فائلز، بم بنانے کے طریقے سمیت کئی مشکوک اشیاء برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق ندیم 2 برس قبل دہرادون کے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن کورونا کے دور میں گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو صرف موبائل میں مصروف رہتا، انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر، ٹیلی گرام وغیرہ کے ذریعے شدت پسند تنظیموں سے جڑ گیا۔ ان تنظیموں نے ندیم کو نپور شرما کو مارنے کا پہلا ٹاسک دیا۔ اس کے لیے آن لائن بم بنانے اور دھماکہ کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ ندیم جیش محمد کے کہنے پر بھارت میں کئی بڑی وارداتیں کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اے ٹی ایس نے مزید بتایا کہ جب ندیم سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کئی انکشاف کیے ہیں۔ وہ پاکستان میں رہنے والے رشتہ داروں کے بہانے خصوصی تربیت بھی لینا چاہتا تھا، لیکن بروقت اے ٹی ایس نے اسے گرفتار کیا۔ لیکن ندیم کا دیوبند کنیکشن سامنے آنے کے بعد اے ٹی ایس نے ندیم کو ریمانڈ پر لینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اے ٹی ایس نے بتایا کہ پوچھ گچھ میں ندیم نے دیوبند سے تعلق رکھنے کا اعتراف کیا ہے۔ ندیم کے مطابق وہ 8ویں جماعت کامیاب ہے، اسے انگریزی اور اردو پڑھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ شدت پسند تنظیموں کے پیغامات اور PDF فائل حاصل کرنے کے لیے دیوبند آتا تھا۔ اے ٹی ایس نے مزید دعویٰ کیا کہ ندیم اردو اور انگریزی پیغامات پڑھنے کے لیے 18 بار دیوبند پہنچا۔ سرویلنس کے ذریعے ایک مدرسے میں 18 بار کی لوکیشن کا پتہ چلا ہے، جہاں وہ کسی مدرسے کے طالب علم یا دوسرے ساتھی سے اردو کا ہندی ترجمہ کرواتا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وزارت داخلہ MH نے بدھ کے روز واضح کیا ہے کہ انہوں نے دہلی میں روہنگیا مسلمانوں کو EWS فلیٹ فراہم کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی ہے، اور اروند کیجریوال حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ غیر قانونی غیر ملکی اپنے موجودہ مقام پر ہی رہیں۔ یہ وضاحت ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر ہردیپ پوری کے اعلان کے فوراً بعد سامنے آئی ہے کہ مرکز تقریباً 1100 روہنگیا کو دوبارہ آباد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ روہنگیا کو ان کی ڈیپورٹیشن تک حراستی مراکز میں رکھا جائے گا، اور دہلی حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان کے قیام کی موجودہ جگہ کو ڈیٹینشن سینٹر قرار دے۔ روہنگیا مسلمانوں کو نئی جگہ پر منتقل کرنے کے دہلی حکومت کے موجودہ اقدام پر MH نے دہلی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ روہنگیا غیر قانونی غیر ملکی ان کے موجودہ مقام پر ہی رہے، کیونکہ وزارت داخلہ پہلے ہی وزارت خارجہ کے ذریعے سے متعلقہ ملک کے ساتھ ان کے ڈیپورٹیشن کا معاملہ اٹھا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے اعلان کیا تھا کہ دہلی میں رہ رہے روہنگیا پناہ گزینوں کو جلد ہی 250 سرکاری رہائش گاہوں میں منتقل کیا جائے گا۔ ان رہائش گاہوں میں کل 1100 پناہ گزینوں کے رہنے کا بندوبست ہوگا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت پاکستان افغانستان میں اہم سرمایہ کاری کرنے کے بعد چین ان ملکوں میں اپنی افواج کو خصوصی طور پر بنائی گئی چوکیوں میں تعینات کر کے اپنے مقامات کے تحفظ کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اعلیٰ سفارتی ذرائع کے مطابق چین پاکستان اور افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا خواہاں ہے، اور اس نے دونوں ممالک میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان، جہاں کچھ اندازوں کے مطابق چینی سرمایہ کاری $60 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ نہ صرف مالی بلکہ فوجی اور سفارتی مدد کے لیے بھی زیادہ تر چین پر منحصر ہے۔ اپنے حق میں طاقت کے بہت بڑے عدم متوازن کو دیکھتے ہوئے چین نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ چین کے مسئلہ حل کاروں کے لیے چوکیوں کے تعمیر کی اجازت دیں۔ افغانستان، جہاں اب طالبان حکومت کر رہے ہیں، ابھی تک بہت سے معاملات میں چین اور پاکستان دونوں کو توقعات پر پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سفارتی اور سیکورٹی ذرائع جنہوں نے اس رپورٹ کے لیے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، ان کا خیال ہے کہ چین پیپلز لبریشن آرمی افغانستان اور پاکستان میں فوجی چوکیاں قائم کرنے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے، جس کے لیے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیوٹ کو ہموار آپریشنز اور توسیع دی جائے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چین کے سفیر نونگ رونگ نے اس سلسلے میں پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔
اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکہ نے صومالیہ میں ایک فضائی حملہ کیا جس میں الشباب کے 13 عقیدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ افریقہ کمان افریقوم نے بدھ کو یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فضائی حملہ 14 اگست کو صومالیہ کے شہر تیدان کے قریب ایک دور دراز مقام پر کیا گیا۔ افریقوم نے ایک بیان میں کہا، کمان کا ابتدائی اندازہ یہ ہے کہ حملوں میں الشباب کے 13 عقیدت پسند مارے گئے۔ حملے میں کوئی شہری زخمی یا ہلاک نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سال 1991 میں سید برے کی آمریت کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک متحد قوم کے طور پر صومالی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بین الاقوامی برادری نے وفاقی حکومت کو واحد قانونی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا جو دارالحکومت موغادیشو اور صومالیہ کے کئی علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ الشباب دہشت گرد گروپ وفاقی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد میں مصروف ہے اور صومالیہ کے جنوبی اور وسطی حصوں کو بڑے علاقوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ مئی میں امریکہ نے امریکی پارٹنر فورسز کو بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دہشت گرد گروپ کے خلاف دوبارہ حملہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔